السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول اور میں ہوں آپ کی میزبان ایمن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت ہی حسین اور ایک اہم موضوع پر، عورت۔ عورت ایک ایسا لفظ جو چند حروف پر مشتمل ہے لیکن اپنی گہرائی میں پوری کائنات کو سموئے ہوئے ہے۔ عورت کے ساتھ ہر رشتہ ہے۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے۔ عورت اپنے ہر رشتے کو لے کر چلتی ہے، لیکن آج ہم عورت کو کچھ الگ طریقے سے جو ہے تو پڑھیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے بھی اور ہم جانیں گے بھی۔ میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک آدھا سفر طے کر لیا ہے اور کافی حد تک ان کو تجربہ بھی ہے، اور تجربے کے حساب سے جانیں گے کہ عورت کی حقیقت کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضل انجم مغل صاحب، جو کہ آج ہمیں بتائیں گے کہ عورت کی حقیقت کیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے میں عورت کو کس طریقے سے، کس نظر سے دیکھا ہے، اور ان کی ججمنٹ کیا ہے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہہ رہی ہے کہ عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، تو میں کتابی باتیں کرنے کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں۔ میں ایک مرد کی نظر سے ہی عورت کو دیکھتا ہوں، اور مرد کی نظر جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ عورت کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت محترم ہوتی ہے اور وہی بس اس کی جنت کل کائنات ہوتی ہے۔ پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور بہن کے ساتھ جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو محترم کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک رائول کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جو ماں باپ ہیں ان کی ڈسکرمنیشن، بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، لڑکیوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے۔ بہت سارے گھرانے، اور خاص طور پر آج کل جو گھرانے ہیں وہ لڑکوں کو دباتے ہیں اور بہنوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اور زیادہ بڑا ہوتا ہے تو پھر تو اس کی نظریں بالکل ہی بدل جاتی ہیں عورت کے لیے، اور پھر بیوی آ جاتی ہے، اور بیوی آ جاتی ہے تو اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن آپ کی زندگی کے تجربے کے مطابق عورت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس کی بات کریں گے کہ دو عورتیں ہیں نا، ایک تو عورت جو ہے وہ بحیثیت عورت ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ بیوی ہے۔ تو پہلے بیوی کی طاقت کی بات کر لوں تو ابھی بھی میں بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ بیگم بھی یہ پروگرام دیکھیں گی۔ لیکن ہاں، عورت کی جو طاقت ہے، جو میری بیوی بھی ایک ورکنگ وومن ہے، پڑھاتی ہیں، اور اس کی بھی جو طاقت ہے، میرا خیال ہے کہ عورت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کا اپنا وجود ہے، اس کا عورت ہونا ہی عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس کو وہ کیسے اپنی طاقت کو استعمال کرتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ نیگیٹو وے میں استعمال کرتی ہے تو بھی وہ بہت طاقتور ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ مثبت طریقے سے استعمال کرتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے عورت۔ عورت کی اگر ہم طاقت کی بات کریں تو اس کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کی بات کرنے کا اسٹائل، ہر چیز جو ہے وہ وائبس دے رہی ہوتی ہے سامنے والے کو۔ تو وہی طاقت جو ہے آپ میرے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ عورت کیسے جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گی۔ تو بیسیکلی تو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، تو مجھے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ عورت کیا ہے اور اس میں کیا پوٹینشیل اور طاقت ہے۔ عورت میں ایک تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کیا ہے، عورت ایک ایسی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو نا ایک اہم ستون بنا کر بھیجا ہے۔ عورت اگر چاہے نا تو ایک منٹ کے اندر نا ہر چیز کو بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ عورت اگر چاہے نا تو ایک منٹ میں اپنی عزت کو بنانے اور گنوانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اگر عورت پہ اگر ہم بہت انڈیپلی جاتے ہیں تو اگر بینگ اے فیمیل میں بات کرتی ہوں کہ عورت کیا ہے، تو عورت اگر اپنی لمٹس کو کراس نہیں نہ کرے گی، اگر وہ ایک دائرے میں رہے گی، وہ اسلام کو بھی دیکھے گی، وہ فیملی کو بھی دیکھے گی، تو عورت بہت زیادہ مردوں سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے، بہت کامیاب ہو سکتی ہے۔ عورت ایک نام بنا سکتی ہے اگر وہ اپنی ایک سرکل کو، ایک بارڈر لائن کو کراس نہیں کرتی ہے تو۔
نہیں تو اگر اسلام کی نظر میں آپ نے دیکھنے اور وہ کون سے لبیک والوں کی نظر سے اگر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ بڑی شاعری ہو جائے گی. اگر اپنی لمٹس کو کراس نہیں کیا جائے تو میرے خیال سے پھر اس سے زیادہ کامیاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کی نظر میں عورت کی کیا لمٹس ہیں؟ عورت کی لمٹس کیا ہیں؟ عورت کی لمٹس لائک ایک عورت بہتر جانتی ہے اپنی لمٹس کو. مجھے دیکھیں گے تو میں اپنی لمٹس کو بہت ڈیپلی جانتی ہوں اور میں بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہوں کہ میں کہاں تک جاؤں گی, میری کیا بارڈر لائن ہوگی تو اگلا مجھ پہ بات نہیں کرے گا. کیونکہ جو ہم عورتوں کا ہے نا معاشرہ, عورت کی عزت پہ داغ لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. تو سب سے زیادہ پریورٹی جو میں دیتی ہوں وہ میری سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک سو کہ وہ ہر عورت کو دینی چاہیے. ہر کام سے زیادہ, ہر جو ابھی آپ اسٹیپ لے رہے ہو اس میں سب سے زیادہ پریورٹی اگر آپ کو دینی چاہیے تو وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو دینی چاہیے. تو اگر آپ سیلف رسپیکٹ اپنی بنا لیتے ہو, اپنی ورتھ بنا لیتے ہو, تو آئی تھنک سو کہ اس سے زیادہ بیٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایمن, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عزت کو داغ نہیں لگنا چاہیے, تو ہمارا معاشرہ تو عورت کی پسند کو بھی عزت کو داغ سمجھتا ہے, پھر آپ اس کو بالکل کیسے سمجھتا ہے دیکھیں گے؟ سر. اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ بھی ہوتی ہیں, کچھ روسٹر ہوتے ہیں, کچھ عورت کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے جیسے کہ عورت کی عزت کو اچھالا جاتا ہے, تو میں اس پہ ایک کوٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ عورت کا کردار اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس پر تو پانی سے بھی داغ لگتا ہے. تو بینگ اے فیمیل جب ابھی کوئی اسٹیپ لیتے ہیں یا کبھی بھی ہم اوپر جانے کی کرتے ہیں تو معاشرے کے کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کی عزت کو اچھالا جائے. تو بیٹر طریقہ اس کا یہی ہے کہ پولائٹ رہیں, جو بھی ڈیسیژن کرنا ہے پولائٹلی کریں. کیونکہ عورت کی سب سے نیگیٹو پوائنٹ جو ہوتے ہیں, سب سے نیگیٹو بات یہ ہے کہ عورت جذبات میں فیصلہ کرتی ہے. عورت ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ پولائٹلی فیصلہ کرے گی, وہ بہت دھیمے لہجے سے بہت سوچ سمجھ کر چلے گی, تو یہ معاشرہ اس کی عزت کو نہیں اچھالے گا بلکہ اس کا ساتھ دے گا. اچھا, آپ کا پولائٹلی سے کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ اس کو مرد کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے, یا اس مرد سے مقابلہ کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ کل کو اس کے آنے والی زندگی پہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو, اس کا کوئی اثر نہ ہو. پولائٹلی جب وہ چلے گی نا, جب وہ ایک چیز پہ ان ڈیپتھ سوچے گی, اس کو پازیٹیو وے میں بھی سوچے گی کہ میں یہ اسٹیپ لے رہی ہوں تو اس کا میرے پاس اس کا پازیٹیو یہ ہوگا اور اس کا نیگیٹو یہ ہوگا. ہر بات کا وہ ایک پازیٹیو وے سوچے گی اور ایک نیگیٹو وے سوچے گی, تو وہ عورت کبھی بھی مرد سے جو ہے تو ڈی گریڈ نہیں کر سکتا. مرد اس کو کبھی بھی ڈی گریڈ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے پاس پھر ریزن نہیں بچے گی. کیونکہ اس عورت کو پتا ہوگا کہ اس کا میرے پاس سائیڈ افیکٹ یہ ہے اور اس کا میرے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو جب لے کے چل رہی ہوگی نا ایکول میں, تو مرد کے پاس کوئی ایک پوائنٹ نہیں بچتا عورت کو ڈی گریڈ کرنے کا. اچھا, آپ جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں, اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے معاشرے میں؟ ڈسکرمنیشن دیکھی ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے عورتوں کی نسبت مرد, یعنی کہ مرد خاص طور پہ عورتوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں؟ ویسے عورتیں تو عورتوں کی سیڑھیاں نیچے سے گھسیٹ رہی ہوتی ہیں, اوپر سے مدد کر رہی ہوتی ہے. لیکن مرد کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مرد ڈسکرمنیشن کرتا ہے یا مدد کرتا ہے؟ دیکھیے, میں بھی ایک جاب کرتی ہوں, میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں الحمدللہ, میرے بھی 2 بچے ہیں. اور جب میں بھی باہر نکلتی ہوں تو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں, طرح طرح کے مرد ملتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہوتے تو گاڑیوں میں لفٹ دینے کے لیے بھی رک رہے ہوتے, جیسے فری میں پک اینڈ ڈراپ کا ٹائم ہے ان کے پاس. لیکن اگر عورت خود اپنی لمٹس کو جانتی ہے نا, بات وہاں پر آ کے لگتی ہے کہ مرد کو جب تک عورت اسپیس نہیں نہ دیتی ہے تو مرد کبھی بھی خود سے نہیں انوالو ہوگا. پہلا پوائنٹ, عورت ہمیشہ مرد کو دیتی ہے, مرد کبھی نہیں دیتا. اگر مرد کوئی دیکھ رہا ہے آپ اس کو 2 بار 4 بار اگنور کرتے ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لے گا. میں 100% شیور اس بات پہ کہ اگر آپ ایک مرد کو 2-4 بار اگنور کرو گے وہ اپنا راستہ بدلے گا. لیکن اگر آپ کو اس کے ایک رسپانس کا 10 بار رسپانس دے رہے تو پھر آپ اپنی غلطی ہے نا آپ کی. نہیں, اگر آپ کو کوئی بھائی لفٹ دے رہا ہے آپ کا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی ایک الگ بات ہے, لیکن آج کل بھائی کوئی بھی نہیں بنتا. یہ بات آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اپنے مفاد کے بغیر آج کل کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. تو بیٹر یہی ہے کہ اپنی ٹریک پہ چلیں, اپنی ایک بارڈر لائن رکھ لیں, جس کو کراس نہ کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہو جائے گا. آپ کے لیے کام کرنا, آپ کے لیے کامیاب ہونا, وہ زیادہ جو ہے تو پلس پوائنٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں میرے نزدیک جتنا میں پاکستانیوں کو جانتا ہوں اس میں
اچھے لوگ زیادہ ہیں اور برے لوگ کم ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کو میں سائیکو پیشنٹ کہوں گا، نفسیاتی مریض کہوں گا. یہ لوگ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ سائیکو قسم کے وہ اس عورتوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، یا زیادہ مرد جو ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ پرابلم کریٹر ہے؟ مرد زیادہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں عورتوں عورتوں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم گھر کے مردوں کی بات کرتے تو وہ سم ٹائم اتنی پابندیاں لگا کے اتنے زیادہ جو لمبے لمبے لیکچر دیتے تھے، یہاں سے ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا، تو وہ جتنا ایک عورت کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کرو گے نا، تو عورت اتنا ہی زیادہ آپ کو واپس کراس کوسچننگ کرے گی، آپ پہ کراس جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک عورت کو آزادی دے دو گے نا، اس کے جسٹ لمٹس بتا دو گے، اس کی بارڈر لائن بتا دو گے، تو وہ عورت کبھی بھی اپنی بارڈر لائن کو کراس نہیں کرے گی، بجائے اس کے کہ اس کو لسٹ بنا کے دے دیں گے آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ادھر جائیں ادھر نہ جائیں، تو اس کو آزاد چھوڑ دو لیکن اس کو اس کی بارڈر لائن بتا دو، تو آئی تھنک وہ زیادہ بیٹر آپشن رہے گا. اچھا، یہ جو آپ نے بارڈر لائن کی بات کی، کیا معاشرے کو عورت کو بارڈر لائن دینی چاہیے، یا عورت کے اندر کوئی ایسا سینس ہے کہ وہ اپنی بارڈر لائن کو خود پہچانتی ہوگی؟ عورت کو اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے بھی بات کی کہ چھٹی حص بہت تیز دی ہے، تو عورت کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی لمٹ کیا ہے اور اس کی آخری حد کیا ہے، وہ کس حد تک جائے گی تو وہ کامیاب ہے، اور اس حد کو کراس کرے گی تو اس کی کردار پہ بات آئے گی، اس کی عزت کو اچھالا جائے گا، اور بہتر طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا وہ جانتی ہے، اور بہت پولائٹلی طریقے سے بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے. اچھا، آپ ایمن باہر نکلتی ہیں، آپ یہاں پہ ہر جو ہے وہ دوسری خاتون ہیراسمنٹ کی بات کرتی ہے. ہیراسمنٹ کی کیا لمٹس ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا صبح گڈ مارننگ کا میسج بھیجنا ہے کسی مرد کی طرف سے ہیراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، یا اس سے آگے کی کوئی لمٹس ہیں؟ نہیں، گڈ مارننگ کے میسج سے ہیراسمنٹ تو نہیں ہوئی نا، وہ کس اینگل سے ہیراسمنٹ ہوتی ہے؟ وہ جو یہ کہتی ہیں، میں تو نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ فرسٹ اس کی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا پہلا جو ہے وہ قدم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. مرد کبھی بھی آہستہ آہستہ انٹری نہیں مارتا ہے، مرد کو اگر انٹری مارنی ہو تو وہ فوراً سے مارتا ہے. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گڈ مارننگ کرے گا، گڈ ایوننگ کرے گا، گڈ آفٹر نون کرے گا تو مرد انٹری کر رہا ہے. نتھنگ. مرد اگر انٹری کرنا چاہتا ہے تو ود ان اے سیکنڈ کر سکتا ہے. اچھا، یہ آپ بتائیں کہ آپ کیا مقصد مردوں کو دیکھتی ہیں کہ آپ جیسے ڈرائیونگ کر رہی ہیں، گاڑی پنکچر ہو گئی، آپ کیا کریں گی اس وقت؟ کیا کریں گے؟ موسٹلی تو خیر آج کل تو ہماری پولیٹکس کی طرف سے بھی کافی حد تک ہمیں جو ہے تو ایک کمفرٹ زون مل چکا ہے کہ ہم لوگ کو اس نمبر پہ کال کریں گے تو ہماری ہیلپ کے لیے آ جائیں گے، وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن آن دی اسپاٹ جو رکتا ہے وہ موسٹلی مرد ہی رکیں گے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ مرد بھی پرسنل ہونے کی ضرور کوشش کرے گا کہ اگر ہیلپ کیا تو بدلے میں ہم بھی اپنا کوئی مفاد دیکھیں، کوئی مقصد ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ایک لمٹ تک رہ کے اپنا مقصد گاڑی چلانی ہے، ٹائر دوسرے سے ٹائر پنچر، آپ ظاہر سے ہوتا کام تو لینا ہے نا، ہیلپ تو لینی ہے. ٹائر اٹھا کے ایک عورت تو جا نہیں سکتی، تو ایک بہن سمجھ کے مدد کر لینا. ضروری ہے اس کو نیگیٹو لینا نہیں. مقصد آپ یہ کریں گے کہ جس نے آپ کا ٹائر بدلا میں اس کو بھائی بولوں گی. آپ نہیں اس کو کہیں گے کہ ذرا رکو، میں اب گاڑی دوڑا کے بھی آگے نکل جاؤں. نہیں، میں بھائی بولوں گی اس کو. دوڑانے کی بات تو ہے، عورتوں کی ڈرائیونگ کا آپ کو شاید بہتر آئیڈیا ہے. میں خود بھی کرتی ہوں، تو وہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ عورت ڈرائیو کرتی ہے تو کس طریقے سے آگے نکلتی ہے. ہمیں اتنا آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ وہ کانوائے وغیرہ یا پروٹوکول لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو فاسٹ ٹریک ہے اس کے اوپر کوئی خاتون جو ہے وہ 40 کی سپیڈ پہ جا رہی ہوتی ہے. بس اسی لیے میں نے بولا نا کہ اچھا، عورت کی ڈرائیونگ کا بہتر ڈر ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کچلی نہ جائے، لیکن وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے دوسروں کو کہ پورے معاشرے کا قصور ہے. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں قصوروار کیوں سمجھتی ہیں معاشرے کو یا دوسروں کو کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برا کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں؟ وہ برابری پر آ کے کیوں نہیں لڑتی یا کھیلتی اگر آپ لوگ باہر نکل رہی ہیں تو؟ سر برابری پر آتی ہیں، لیکن یہ ایک آج کل جو ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ یار جو بھی کرے گا مرد ہی کرے گا، مرد ہی غلط ہے، مرد کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر مرد کی بینگ اے مدر میں دیکھوں تو میں اپنے بیٹوں کی شاید تربیت ہی ایسی کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹوں کو سکھاؤں ہی ایسے کہ کل کو کسی کی بیٹی اگر ان کے سامنے آتی ہے یا پھر وہ کسی کی ہیلپ کرتے تو وہ اس کو اس کے لیے حق مانگنا نہ پڑے.
کل کو کسی کی بیٹی کو حق چھیننا نہ پڑے. میں اپنی اولاد کی تربیت ہی ایسی کروں گی, میں اس کو مرد ہی ایسا بناؤں گی. تو بیٹر یہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ کوشش ضرور کرتا ہے, چاہے وہ بھائی بھی بولنے کے باوجود بھی کر دیتے, لیکن عورت اگر تھوڑا پولائٹلی چلے, تھوڑی ریلیکسیشن خود کو بھی دے اس کو بھی دے, تو وہ ایک ٹیکل کر سکتے. آگے ہیں اور ذہانت میں بھی آگے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آگے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لازمی ہے کہ جتنی اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں گے تو وہ تو اللہ کی طرف سے مرد کو ویسے طاقت دی گئی ہے, تو وہ لازمی اس میں آگے ہوگا. لیکن اگر ہم ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ بات کریں گے تو بہت بہتر ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہیں. بہت سے شعبے ہیں جیسے کہ شادی بیاہ کی مینجمنٹس وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہیں وہ بہتر کر سکتی ہیں عورتیں مردوں سے. اچھا, لیکن میں اب آپ سے ایک فائنلی ایک سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد مظلوم ہے اس معاشرے میں یا عورت مظلوم ہے؟ مرد مظلوم ہے. عورت کی گرفت میں آ جاتا ہے ہر جگہ پہ جا کے. اچھا, اور ایک تو عام مرد بھی مظلوم ہے, اوپر سے تقریباً 40% آبادی کی شادی ہوئی ہے, تو وہ 40% تو ڈائریکٹ مظلوم ہے نا. مظلوم ہے, وہ تو ڈائریکٹ مظلوم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ مرد نہیں بھی ہیں مظلوم. اگر 40% کی شادی ہوئی ہے تو اس میں سے 30% شاید ہیں اور 10% نہیں ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں میرے نزدیک وہ 10% جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں, وہ زیادہ مظلوم ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے, اپنی زندگیوں کو تباہ کیا ہوا ہے, کیونکہ سیدھا جو ہے وہ گھروں کا اور اس کے قصوروار وہ خود ہے نا. انہوں نے اپنے گھر کو ایک انوائرمنٹ ہی وہی دیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے گھر کے اندر ماحول ہی ایک رکھا ہوا ہے. ریسٹرکشنز لگا کے پورے پیپر ان کے آگے دے رہے ہیں, کویشچن پیپر بھی دے رہے ہیں, واپس ان کے آگے سوال جواب بھی کر رہے ہیں. تو بیٹر یہی ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دو, ان کو ایک بات وہی ہے کہ لمٹ بتا دو, تو وہ نہیں کراس کریں گی تو آپ کے مظلومیت ختم ہو جائے گی. اچھا, مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مردوں نے جو ہے وہ عورتوں کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اس یوں پورا پیپر دیا ہوا ہوتا ہے, اور منٹ بعد کال میسج کر کے پوچھنا ہاں کہاں پر ہو, کیا کر رہے ہو. تو وہ ریسٹرکشن ختم کرو تو اپنے گھر کے ماحول اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ وومنز ہیں ان کے ہسبینڈس کا بھی ایسا رویہ ہے؟ بہت ساروں کا ہے سر, میں خود دیکھتی ہوں. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ بالکل دیکھیں ورکنگ وومن تو بالکل جو ہے برابری کی سطح پہ آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مرد کے لیے کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ کمانے والا ارننگ ہینڈ وہ ہے, اور عورت نے. لیکن آج کے معاشرے میں جب کہ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور عورت بھی ارننگ ہینڈ بن گئی ہے, تو پھر تو برابری کی سطح پہ مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ باہر نکلی ہے کمانے کے لیے نکلی ہے تو کما کے واپس اسی کے گھر میں لے کر آئے گی نا. اپنے ماں باپ کے گھر میں تو جا کے کھلانا نہیں ہے اس نے. بچے وہ جہیز میں تو پیچھے سے لے کر نہیں آئی ہے, تو بجائے اس کی کہ اس پہ ریسٹرکشن لگانے کے اس کو آزاد چھوڑ کے تو پھر اس کو سپورٹ کرے. اور دیکھیں شوہر کے علاوہ بھی میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ جو عورت باہر نکلی ہے کمانے کے لیے اس کی عزت کریں, کیونکہ وہ قابل عزت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام سپرد نہیں کیا وہ کام بھی کرنے نکلی ہے, کیونکہ ضرورت ہے, بغیر ضرورت کے کوئی بھی نہیں نکل رہی. تو اس ضرورت کی وجہ سے خاص طور پہ اس کی عزت کرنی چاہیے. کیا خیال ہے ایمن؟ ایسی ہے بالکل کرنی چاہیے. وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ سے کوآپریٹ کر رہی ہے. اور ایک عورت جب گھر سے باہر کام کے لیے نکلتی ہے, وہ اپنے بچوں کے چھوڑ کے نکلتی ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتی ہے, واپس آتی ہے تو گھر کے کاموں کی بھی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے بچے سنبھالنے. تو وہ اس کی جو اس کی رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں وہ اس کی دوہری چوری ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ریسٹرکشن کرنے کے بجائے, اس کو واپس ڈیگریڈ کرنے کے بجائے اس کو سپورٹ کرے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے, اس کو سمجھیں. اگر وہ 10-15 منٹ 20 منٹ آفس سے لیٹ گھر پہنچی ہے تو بجائے اس کے کہ پورے محلے کو اکٹھا کر کے تماشا بنانے کے بجائے اس کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں, کیونکہ وہ بھی کسی کے انڈر جاب کر رہی ہے نا. تو جس کے انڈر جاب کریں گے تو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا فرق ضرور پڑے گا. تو میں نے بہت سارے مردوں کو ایسے دیکھے 10 منٹ لیٹ آ گیا ہو, 15 منٹ لیٹ آ گیا ہو, کیوں آ گیا ہو, وہ اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, ہم نے جب ایمن ہمارے ٹیم میں شامل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک پروگرام ہم ہفتے میں عورت کے اوپر اسپیشلی ضرور کریں گے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر عورت میں کہیں نہ کہیں ایک فیمنسٹ ہوتی ہے عورت, اور وہ چاہتی ہے کہ عورت کی بات کی جائے. تو آج یہ ابتدائیہ پروگرام تھا, ہم نے آپس میں باتیں کی, لیکن بیسیکلی ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں کرنا.
اور بحیثیت خاتون جو ہے وہ ایمن میری بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو آپ ہمیں ایز اے وکیل ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں، ریسرچ کریں اور آپ کے لیے اس کو پیش کریں. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، اپنے جیسے جو ضرورت مند ہیں ان کو شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.